کرو. جی وعلیکم السلام صاحب. جی سر، ملاقات کرا. میں آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ سر وقاص بات کر رہا ہوں پاکستان کراچی سے. وقاص صاحب، کیا حکم ہے بھائی؟ آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. گڈ ہے سر. سر میرا ایک ابھی اس وقت تو ٹائم بہت ہو گیا ہے، اس لیے میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ کے میں سر میں نے کئی سیشنز دیکھ چکا ہوں، اور سوال میرا سر یہ ہے کہ بہت سے سیشن یہ پوائنٹ ذکر بھی ہوا ہے کہ جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ 7 حروف پہ نازل ہوئی. تو ان 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے نالج کے لیے، اپنے انفارمیشن کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان 7 حروف سے کیا مراد ہے، ان کا کیا مطلب ہے. کیونکہ میں نے بہت سے اس ڈیبیٹس دیکھے ہیں آپ کی لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس آرگیو کرتے ہیں آپ سے کہ اس سے مراد لہجے ہیں. تو کیا اس سے مراد 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس میں کنٹینٹ شامل ہے جو ایکسٹرا کنٹینٹ تھا قرآن کا جو ہم تک نہیں پہنچ سکا، کیا اس سے یہ مراد ہے؟ یہ ذرا آپ مجھے کائنڈلی ڈیٹیل میں بتا دیں. ڈیٹیل میں تو میں تک گیا ہوں بھائی، ڈیٹیل سے بات کرنا بھی مشکل ہے میرے لیے. چلیں جس حد تک بتا سکتے ہیں تھوڑا سا. ہاں ہاں. تو عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ لیکن یہ 7 حروف سے وہ مراد نہیں ہے. خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ نے جب قرآن جمع کیا تھا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں، تو ان لوگوں نے اعتراف کیا تھا قرآن مجید میں نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں نقصان وہ تو بہت، ان کی روایت بہت زیادہ، اور کیونکہ وہاں پہ بہت سارے صحابہ تھے جو انہوں نے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آیتیں سنی تھیں، تو ان کے لیے جسٹیفائی کرنا کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ تو جو آپ سنتے آ رہے ہیں اس سے تو مختلف ہے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا، صحابہ کے لیے بڑا مشکل کام تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ حدیث بنا دی کہ قرآن تو کہ مختلف الفاظ پہ نازل ہوئی، مختلف الفاظ پہ نازل ہوئی ہیں، کہ اس میں سے کسی بھی لفظ کو پکڑو تم پڑھو تو صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو وہ اور لفظ تھے، کوئی وہ بھی یہ بھی لفظ ہے وہ بھی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے روایت یہی ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس کہ میں قرآن کے 7 حروف پہ نازل ہوئے، اس نے کذب اعداء اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم صرف ایک حرف پہ، ایک یہ لفظ پہ نازل ہوئی ہے، مختلف الفاظ پہ نازل نہیں ہوئی. تو اصل اس کی وجہ یہ ہے. آپ مخالفین کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ 7 حروف کے کیا معنی ہیں. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، کیا اس سے مراد لہجات عرب ہیں؟ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ لہجات عرب ہے. اس کے برعکس دلیل موجود ہے کہ اس سے مراد لہجات عرب نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہیں پھر؟ حلال، حرام، مثلا بشارت، انذار، یہ چیزیں ہیں. اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اس سے مراد کیا چیز ہے؟ جو روایات بخاری مسلم سے پتہ چل جاتا ہے وہی ہے کہ الفاظ میں اختلاف، الفاظ میں اختلاف. ٹھیک ہے نا. یہ جماعت عمریہ کے نزدیک اس چیز کو ثابت کرنا بڑا آسان ہے کہ ان کے روایات کے روح سے قرآن کے ایک حرف دوسرے حرف سے کس بات میں اختلاف رکھتا تھا؟ لہجوں کی بات نہیں ہے، الفاظ کا. یہ ایک جو ہے الفاظ مختلف ہیں، دوسرے کے الفاظ مختلف ہیں، اور یہ لہجے والی بات نہیں ہے. اب میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور میں کوئی حوالہ آپ کو بھی نہیں دکھا رہا کیونکہ اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. لیکن یہ عقیدہ باطل ہے، عقیدہ یہ باطل ہے، اور یہ حرف صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مختلف الفاظ کے ساتھ نازل کیا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان مخالفین کے نزدیک جب یہ قرآن جمع کر رہے تھے نا تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ الفاظ کیا ہیں. تو یہ اب عمر لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قرآن کے تو 7 مختلف الفاظ ہیں، تم جس طرح مرضی پڑھو، اور اس طرح قرآن کو چینج بھی کرو تو کوئی بات نہیں، بس تم رحمت کو عذاب نہ بناؤ. یہ مختلف ان کے کتب میں موجود ہے کہ رحمت کو عذاب نہ بناؤ، یعنی اگر اس کے علاوہ مثلا معنی کو بالکل 180 درجہ چینج نہ کرو تو قرآن کے الفاظ بدل لو تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج. یہ اس کی روایات ان کے کتب میں کثرت کے ساتھ موجود. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں اس طرح کہتے تھے ابو بکر عمر؟ یہ میں آپ کو جو خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی اصل وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے؟
اس کی اصل وجہ جو میرے ناقص علم میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک تو ہے وہ آیات جو امامت کے متعلق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، یا ترتیب قرآن کی جیسے معانی بدلتے ہیں، وہ ان لوگوں نے اس کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے نا، آیات وغیرہ جو ان کے مذمت میں جو آیات تھیں، جو ان کے کفر پہ تھی، جو شدید تھی، وہ اس قسم کے آیات کو ان لوگوں نے اس کو ہٹا دیا۔ تو اگر لوگ پوچھے کہ کہاں گئی وہ آیات، ہاں اس کے لیے قرآن کے تو 7 مختلف وجوہات ہیں، جو بھی پڑھو ٹھیک نا، جو بھی پڑھو یہ پڑھو، ختم بات۔ تو یہ لوگوں کو ایک طرح سے دھوکہ دینا، ان کو ٹوپی پہنانا اور ان کو بیوقوف بنانے والی بات۔ وَإِلَّا اگر آپ ان کے کتب میں جائیں کہ 7 احرف کے کیا معنی ہیں، اس کا معنی کو ان کو نہیں معلوم، ان کے کتب میں لہجات عرب بولیں وہ باطل بات ہے، جو 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 جس بات کی وہ اعتراف نہیں کرتے، اور وہ معنی ان کے کتب میں آسانی کے ساتھ قابل اس بات ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے الفاظ میں، یہ اس بات کا ثابت کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ پڑھیے 7 احرف کے جو احادیث ہیں بخاری مسلم میں، وہ اس بات کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان احادیث کا مطلب یہی ہے۔ لیکن یہ سب جھوٹی احادیث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید کے یہ الفاظ ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ تو اس وقت اس زمانے میں جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس خلیفہ خلافت کے لیے، دربار کے لیے، حکومت کے لیے، اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن تو تین ہی صحابہ کے پاس، انہوں نے جو جمع کیا اپنی محنتوں سے ادھر ادھر سے جمع کی اور ناقص جمع کی، کچھ انہوں نے حذف کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرے صحابہ ان کی شدید اختلاف کرتے تھے ان کے قرآن سے، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ مختلاف کرتے تھے ان کے قرآن سے۔ تو جو عام مسلمان تھے بھائی، وہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی بات سنی، ابی ابن کعب کی سنی، تو انہوں نے ان کے ذہن میں بھی سوالات آتے تو ان کو بیوقوف بنانے کے۔ یہ کتاب ہے الوصول من الکافی، تالیف الکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 630 میں، پہلے ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، فرمایا کہ قرآن واحد ہے، واحد اللہ واحد کے نزدیک سے آیا، ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآن مجید خود فرماتا ہے اگر قرآن اللہ کی منزل کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اچھا، قلت لأبي عبد الله علیہ السلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل على 7 احرف، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئے، كذبوا اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، یہ حرف واحد پر، واحد کے پاس سے آیا ہے،